إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ہمارے دل کا معاملہ سب سے زیادہ سنگین اور سنجیدہ ہے. یہیں سے خیالات کا تصور اٹھتا ہے، یہیں سے انسان اچھے برے کی تمیز لے کر آگے بڑھتا ہے، اور اس کے حرکات اور سکنات، افعال، ان کی بنیاد دل ہے. الا وان فی الجسد مضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ. ہر انسان کے دل میں ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے جو دل ہے. اگر یہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. انسان کی پوری زندگی، اس کے اعضاء، اس کا عمل، اور اگر یہی چیز صحیح رہے تو سب کا سب صحیح رہتا ہے. اب اس میں ایک چیز اپنے دل میں پہلے نمبر پہ داخل کر لیں، کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے. تو اس دنیا میں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا محاورے میں پتھر پر لکیر، تو وہ پتھر پر لکیر لگا لیں اپنے دل پر. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان یہ نہیں جانتا، اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ بات اگر دلوں پہ نقش ہو جائے تو انسان کے تصرفات ہی بدل جائیں گے. یہیں سے ہماری اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اس ایک آیت سے، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کیا نہیں جانتا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ تو ہمارے خلوت، تنہائی، جلوت، ظاہر، لوگوں کے سامنے، سب چیزوں کے لیے یہ آیت بڑی ہمیں جھنجھوڑ کے رکھتی ہے. ہماری تنہائیوں کا ایک اپنا ایک مسئلہ ہے، ایک رونا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی. آج میں نے جس پر بات کرنی ہے، اس دل کے حوالے سے، وہ ہے ہمارا ظاہر، جو ابھی آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں. اس کنڈیشن میں، اس کیفیت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو دنیا ہے، جو ہماری عام عادتیں ہیں، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، چلنا پھرنا، ہم اپنے دل سے ان سارے کاموں کو اللہ کی عبادت میں تبدیل کر دیں، نیت کر کے. لیکن ہوتا یہ ہے عام طور پہ، جس میں ہم سب شامل ہیں، الا من رحم ربی، جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے وہی بچ سکتا ہے، کہ ہماری عبادتیں بھی اب عبادتیں اللہ کے لیے نہیں رہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا ہماری اللہ کے لیے ہو جائے. مسئلہ یہ بن گیا کہ ہماری عبادت بھی اب اللہ کے لیے نہیں رہی، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی اور میری عبادت میں اخلاص پایا جائے. اخلاص، خلوص، ہم اردو میں خالص کہتے ہیں.
خالص چیز، اپنی اس عبادت کو خالص بنائیے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ میری جو بھی عبادت ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھا ہے، صدقہ کر رہا ہوں، حج کرنے گیا ہوں، عمرہ کرنے گیا ہوں، میری یہ عبادت میرے ذہن میں ایک ہی تصوروں کو دیکھ صرف اللہ رہا ہے، پہلی چیز دکھا میں صرف اللہ کو رہا ہوں، دوسری چیز بدلہ مجھے اللہ سے چاہیے، اجر مجھے اللہ سے چاہیے۔ یہ دو پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان یہیں سے داخل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شیطان کے لیے سب سے زیادہ آسان آج کے اس دور میں مزید آسان کیا ہو گیا ہے؟ ہماری عبادتوں پہ حملہ کرنا۔ وہ عبادت گزار پر جو حملہ کرتا ہے وہ یعنی شیطان جو ہے نا، جس کو کہا جائے وہ شیطانیت کا باپ، وہ سب جانتا ہے کہاں سے بھٹکنا ہے، کہاں بہکنا ہے، کون سی میری اور آپ کی دکھتی رگ ہے، کہاں سے اس نے اس کو دبانا ہے، کھینچنا ہے، وہ جانتا ہے۔ ہم عبادت میں لگے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب خیر کے کام بھی کر رہے ہیں، عمرہ حج بھی کر رہے ہیں، دعائیں ذکر و اذکار صدقات خیرات، ان کی دکھتی رگ اس کو پتہ ہے، اور وہ یہی ہے سب سے زیادہ شیطان کا داخل ہونا، جہاں سے ہم پتہ بھی کر بھی نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جو شرک خفی ہے، یہ اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی جو چال ہوتی ہے کتنی آہستہ ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی محسوس کر سکتا ہے، اللہ کہ غور کر کے دیکھے کہ زمین پر چیونٹی چلتی ہوئی جا رہی ہے، اس سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے یہ چیز دل میں گھستی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ کرتے کرتے کب یہ ادھر سے ادھر پہنچا، کب اس کے دماغ کو اس نے پلٹا، کب ادھر سے ادھر خیال لایا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ پہلے بھی تھا، لیکن آج مزید بڑھ گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کیمرہ، موبائل، سوشل میڈیا، جس پہ ہم اپنی معلومات، اپنی نیکیاں، اپنی برائیاں، اپنی اچھائیاں، اپنا سب کچھ دنیا کو دکھاتے، بتاتے اور سناتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا آپ، مطلب حج اور عمرہ کرنے کے لیے اگر آپ جائیں، وہاں پر بیت اللہ میں طواف کے دوران دعا کرنے والے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے زیادہ وہ ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جن میں موبائل ہوگا، کیمرہ کھلا ہوگا، یا وہ لائیو سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہوگا، یا وہ ریکارڈ کر کے بعد میں دنیا کو دکھائے گا، یا نہیں دکھائے گا۔ کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کر رہا کہ وہ دنیا کو دکھا رہا ہے، لیکن انسان خود دروازہ کھول رہا ہے کہ شیطان مجھے مار، کے مجھے برباد کر۔ انسان کو تو چاہیے تھا اپنی عبادت کو چھپائے، یہ انسان اپنی عبادت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وجہ یہ بات یاد رکھیے، جو شرک ہے نا، شرک اکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، پوجنا، انسان دار اسلام سے خارج، ہمیشہ کا جہنمی، اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں، لیکن یہ جو ہمارا عبادتوں کے اندر نیتوں کا بدل جانا ہے، اس کی وجوہات زیادہ خطرناک اور سخت ہیں شرک اکبر کی وجوہات سے، زیادہ خطرناک وجوہات ہیں، اور وجوہات اس لیے ہیں کیونکہ میرا نفس مسئلہ میرے اپنے آپ کا ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا بڑا بنایا جائے، اونچا مقام ملے، اس کے لیے اپنے آپ کو دکھانا اور نمایاں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر دو، میں نے کہا نا اخلاص میں دکھانا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ہم کیوں دکھاتے ہیں؟ کہ مجھے بڑا مقام مل جائے۔ اللہ کو کیوں دکھائیں؟ اللہ کے پاس بڑا مقام مل جائے۔ نمبر دو، انسان لوگوں کی تعریفوں کا بھوکا ہوتا ہے، سننا چاہتا ہے لوگوں کی تعریفیں، اچھائی، اچھے کلمات۔ اجر کس سے چاہیے تھا اخلاص میں؟ بدلہ کس سے چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ یہاں لوگوں کی تعریف کے پیچھے جب انسان بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس نے اپنے دونوں مرحلے یہاں پر ضائع کر دیے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے، بعض اوقات بعض لوگوں میں تعریف بھی یا بڑا پن نہیں ہوتا، ان کو لوگوں کے پاس جو مال ہوتا ہے، جو ان کی جیبوں میں ہوتا ہے، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اس مال کو حاصل کر لے۔ یہ تین انسان کی کمزوریاں ہیں بنیادی، اور یہی اس کی وجوہات ہیں۔ کم ہم بہکتے ہیں، کم ہم بھٹکتے ہیں، لمحے بھر کے اندر پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، کہ یہ جو میری امت پر، مجھے اپنے امت پر سب سے زیادہ جس کا خوف ہے، مسیح دجال سے بڑھ کر بھی وہ شرک خفی ہے۔
دجال جو ہے نا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے علی الاطلاق. ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، کیونکہ وہ اپنے حساب میں وہ رب بن کے گھوم رہا ہوگا، خدائی کا دعویٰ ہوگا اس کے پاس، تو وہ تو بچنا اس یعنی ممکن نہیں ہے. اللہ من رحم ربی، اللہ جس کو بچا لے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اس سے بڑھ کر یہ ڈر ہے، اور وہ شرک خفی. وہ شرک خفی جب صحابہ نے پوچھا کیا ہے، آپ نے فرمایا، اس کی مثال دی کہ انسان ان یقوم الرجل فیصلی فیزید فی صلاته یا فیزید صلاته یا فیزین صلاته. سنن ابن ماجہ میں فیزین کے الفاظ ہیں کہ اپنی نماز کو کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے، نماز کو خوبصورت کرتا ہے، لمبا کرتا ہے، لما یرا من نظر الرجل، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی خاطر کہ لوگ دیکھیں، اس لیے وہ اپنی نماز کو کیا کرتا ہے. یہ ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دجال سے بڑا فتنہ ہے. کیونکہ دجال کا فتنہ آئے گا ضرور، بڑا فتنہ ہے، لیکن اس سے وہی چند لوگ متاثر ہوں گے جو اس دور کے ہوں گے، اس دور کے لوگ ہی متاثر ہوں گے. یہ جو فتنہ ہے اس سے کون متاثر ہے اور کون نہیں، یہ تو فیصلہ میں اور آپ خود کریں گے. کسی پر فیصلہ نہ کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ کیسے یہ نیتیں بدلتی ہیں. اس پہ تو گفتگو تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے کہ انسان کے کبھی یہ تبدیلی ہوتی ہے آغاز میں، کبھی یہ تبدیلی شروع سے انسان نیت یہ لے کر آتا ہے کہ دکھانا ہے، بتانا ہے، سنانا ہے، کبھی درمیان میں نیت پلٹا کھا جاتی ہے. وہ حج کرنے کے، عمرہ کرنے کے اچھی نیت کے ساتھ، وہاں جا کر تصویر بن گئی، وہاں جا کر ویڈیو بن گئی، وہاں جا کر اس نے دنیا کو بتا دیا. بعض اوقات کام کر لیتا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے، کام ختم ہوئے 20 سال ہو جاتے ہیں، اور 20 سال کے بعد اپنی اس نیکی کا تذکرہ اس شہرت کے ساتھ کر بیٹھتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو پتہ چلے میں بھی ایسا آدمی ہوں. اور وہ بتا دیتا ہے 20 سال پہلے میں نے عمرہ کیا، حج کیا، جہاد کیا، 20 سال پہلے میں فلاں مسجد کے ساتھ میرا یہ معاملہ تھا، 20 سال پہلے ہم نے فلاں ہاسپٹل میں کام کیا، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے. یہ بتانا غلط نہیں ہے. بعض اوقات یہ بڑا مسئلہ تھوڑا سا سمجھیے گا، جب انسان چاہے گا تب یہ عمل برباد ہوگا. یہاں سے سارا میں نے آغاز جہاں سے کیا نا، یہ دل کا مسئلہ ہے. بعض اوقات انسان کے نیکیاں اپنی بتانا مجبوری بن جاتا ہے، اور بتانی بھی چاہیے بعض موقعوں پر کہ جہاں پر اس کی عدالت کا مسئلہ آ جائے، لوگ اسے مجروح سمجھ رہے ہوں، لوگ اسے غلط سمجھ رہے ہوں، یا اسے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہو کہ میں نیک آدمی ہوں، میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سلوک نہ کیا جائے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا، امیر المؤمنین تھے، اس وقت لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، بد کردار آدمی نہیں رہا، میرا کریکٹر خراب نہیں تھا، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اسلام کے بعد میں نے جیش الاسرہ کے موقع پر کتنا صدقہ دیا، میں نے کبھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. جن وجوہات کی بنا پر کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے اسلام میں، جن وجوہات کو، نفس معصومہ کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جواز دیا، وہ بھی حاکم کو، ان سزاؤں کے متعلق فرمایا میں آج تک دین پر بھی قائم ہوں، میں شرک نہیں کر رہا، میں نے آج تک کوئی بدکاری نہیں کی، دور جاہلیت میں نہیں. اس موقع پر اپنی یہ نیکیاں بتا کر اس فتنے کو ٹھنڈا کرنا مقصود تھا. یہ تو دروازہ، یہ باب الگ ہے. یہ اصل میں نے کہا ذکر کے علم یعلم بان اللہ یرا، یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. یہ ہے وجہ، یہ ہے وجہ کہ جہاں سے میں بہکتا ہوں، بھٹکتا ہوں، اور بہت زیادہ بہک اور بھٹک رہا ہوں، بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اس کا ہم احساس نہیں کر رہے. اس وجہ کے بعد اہم چیز جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کس طریقے سے میں بہکتا ہوں، بھٹکتا ہوں، اس کی علامت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. طریقہ کار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو میں آپ کے سامنے رکھ کے وضاحت کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ صحیح بخاری میں یہ ہے، من سمع سمع اللہ به ومن رأى يرى اللہ به، اور مسند احمد وغیرہ میں من سمع الناس بعمله سمع اللہ به. جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو، لوگ سنیں اس کے متعلق، ایک ہے سمعہ اور ایک ہے ریا. جو شخص دکھانا چاہتا ہے اللہ اس کے عمل کو دکھا دے گا دنیا کو، جو شخص سنانا چاہتا ہے اللہ اس کے عمل کو سنوا دے گا. کچھ چیزیں انسان سنوانا چاہتا ہے، کچھ چیزیں انسان دکھانا چاہتا ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان، میرے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، خوف ہے، میرے دل میں کیا کتنی اچھائی ہے،
یہ میں کسی کو دکھا نہیں سکتا نکال کے، میرے دل میں کتنا اخلاص ہے میں دکھا نہیں سکتا، یہ میں سنواتا ہوں، یہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی وہ باتیں مشہور کرنے پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا ہے نا آج کل، اور اسی وجہ سے اتنا بڑی یہ آفت اور مصیبت بن گئی ہے۔ میں تو یہاں عبادت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم عبادت کو اپنی بچا لیں۔ لوگوں نے یہ ولاگنگ جو ہوتی ہے جس میں لوگ جھوٹ سچ دکھا رہے ہوتے ہیں، جن کو ہمارے گھر کی خواتین بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک خیالاتی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے جی رہے ہیں۔ کوئی جھوٹے سٹیٹس لوگ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں جگہ گھومنے گئے، فلاں جگہ کھانے گئے۔ یہ آدمی جھوٹ کے ذریعے سے اپنی شہرت چاہتا ہے، بدترین، اس نے ڈبل گناہ کیا ہے۔ المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور، ڈبل گناہ ہے۔ جس آدمی کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کرے چیز میرے پاس ہے، یہ آدمی ڈبل جھوٹ، ڈبل گناہ گار ہے۔ ایک اس کا جھوٹ کا گناہ، اور ایک اس کا اپنے آپ کو مشہور کرنے کا اس جھوٹ کے ذریعے سے گناہ۔ اور یہ چیز ہمیشہ اپنے کانوں کو آنکھوں کو کھول کر رکھیے، خواتین بچے آپ لوگ ہم، کہ جو کچھ یہ سوشل میڈیا پہ دھما چوکڑی دکھائی جا رہی ہے، جو چیز مچائی، جو انداز دکھایا جا رہا ہے، وہ صرف ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ حقیقت وہی ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، حقیقت یہی ہے، اس سے باہر کی اور کوئی چیز نہیں۔ تو انسان کبھی جھوٹ بول کے سناتا ہے، کبھی ویسے سناتا ہے، کبھی ویسے دکھاتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے عمل کے بدلے شہرت ملے، دکھانا چاہ رہے لوگوں کو، نماز لمبی کر رہا ہے، نماز آغاز سے ایسے کر رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے اس کو اس کی چاہت کے مطابق وہی راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے مل جاتا ہے، اس کو دنیا میں وہ بدلہ ملتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، نام ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک فرق اور سمجھ لیجئے، ایک شخص شہرت چاہتا نہیں ہے لیکن مشہور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلصین کے سردار ہیں، اخلاص ختم ہے آپ پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اخلاص ختم ہے، ریاکاری سے دور ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہے، ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کی وجہ سے اس کو شہرت بھی عطا کر دیتا ہے، وہ اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر آدمی کے شہرت پر، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر مشہور ہو، اس کا مشہور ہونا غلط نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کسی کاروباری معاملے کے اندر مشہور ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیک آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اچھی چیز گارنٹی اس کی ہوتی ہے، اس کے پاس جو مال آتا ہے، اس کی طرف سے جو مال آتا ہے وہ کوالٹی وائز اچھا ہوتا ہے، وہ مشہور ہے اس حوالے سے۔ وہ کہ یہ میری ریاکاری ہو رہی ہے، میری شہرت ہو رہی ہے، یہ شہرت بری نہیں ہے۔ اس آدمی کو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر مزید اپنے آپ کو، یہ ایک اس کی نیکی مشہور ہو گئی، اللہ نے اسے مشہور کر دیا۔ ان فروق کو اچھی طرح سمجھیں کہ کہاں کہاں میرے بھٹکنے کا معاملہ ہے۔ شیطان، میں نے کہا، وہ دکھتی رگ کو پکڑ کے کیسے دباتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میرے اندر یہ بیماری ہے۔ سادہ سال ہے، ہر انسان کو پتہ ہے یہاں کیا اس کے چل رہا ہے، کیا وہ سوچ رہا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ لہذا للہ فی اللہ کسی اور پر حکم نہ میں لگاؤں نہ آپ لگائیں، یہ آدمی اس نیت سے کام کر رہا ہے۔ نیت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ منافقین تک کے معاملے کو اللہ کے سپرد رکھا۔ منافق جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہے، اسلام لایا ہی نہیں، اور مسلمان متصور ہی نہیں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن اس کو چیک کرنا تو پڑے گا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ، آپ اپنے دل کو سیدھا سیدھا چیک کر لیجیے، آپ کا دل آپ کو جواب دے دے گا کیوں آئے ہیں، کیوں شروع کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں۔ اور کبھی تبدیل ہو جائے بیچ میں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں آخر میں کہ علاج کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ شروعات میں بعض اوقات نہیں ہوتا، پھر کمبخت شیطان آ جاتا ہے، پھر دماغ انسان کا چلا جاتا ہے، شہرت، واہ واہ، ناموری۔ اس لیے انسان کو مستقل چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے منافقین کا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، ان کے وجود کی حالت سستی، دل کی حالت یراؤن الناس، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور نماز کے اندر جو عمل کرنا ہے، جو زبان کی کیفیت ہونی چاہیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، زبان پر اللہ کا کم ذکر ہے۔ انسان یہیں سے اپنے آپ کو چیک کرے، تنہائی سے،
کہ تنہائی میں میں عبادت اسی طرح کرتا ہوں جس طرح لوگوں کے سامنے کرتا ہوں. وہی چستی ہوتی ہے، وہی جذبہ ہوتا ہے، وہی ہمت طاقت ہوتی ہے. یا تنہائی کی عبادت اور ہے اور لوگوں کے سامنے کی عبادت اور ہے. کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تو میری عبادت کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. تھوڑی عبادت چینج ہو گئی، میرا رویہ بدل گیا، میرا اخلاق چینج ہو گیا، میرا انداز بولنے کا چینج ہو گیا. کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا انداز اور ہے، کسی کو نہیں پتا. میری عبادت کی مقدار بڑھ گئی، کیفیت بڑھ گئی. شیطان ہے وہ، مطلب کس کس طرح سے کہاں سے حملے کرتا ہے انسان کو تصور بھی نہیں ہے. بعض اوقات انسان کی عبادت کو چھوڑ کے اس کی آواز کے اوپر، بعض اوقات لوگوں کی آواز، وہ آدمی اپنی آواز کو آہستہ، لہجہ دھیما، یا نماز کی قرات، بعض اوقات ہم مصیبت ہمارے ساتھ بھی یہ پڑ جاتی ہے شیطان کم وقت کہ اپنی آواز کو ایسا کر دو کہ جس سے لوگوں کو لگے بڑا اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے. کہاں سے آتا ہے، کہاں سے، کتنا، کس قدر اس کا حملہ خطرناک ہے، اور میرا نفس کتنا کمزور ہے. میں کتنا مجبور ہوں اس شہرت، لالچ اور واہ واہ کے چکر میں، تعریفوں کے 2-4 لائکس اور کمنٹس کے اچھے، اس چکر میں میرا کتنا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آخرت داؤں پہ لگ رہی ہے، اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا. اپنی خلوت کو چیک کیجئے، کیا ایسا ہے؟ اور میں لوگوں کو دیکھ کر کیا بدل تو نہیں جاتا؟ اگر یہ چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو فوراً اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ شرک اکبر اگر معاف ہو سکتا ہے اللہ توبہ سے وہ معاف کر دے، کیا انسان نے حقیقت میں کسی اور کو پوجا ہو، کسی اور کی عبادت کی ہو، تو یہ شرک اصغر ہے. یہ کبھی کبھی اکبر بھی بن جاتا ہے لیکن ہے اصغر. اصل میں اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کر کے فوراً اپنے آپ کو اسی عبادت کے دوران واپس لا سکتا ہے. اسی عبادت کے دوران، اسی لمحے کے اندر، جس لمحے کے اندر یہ خیال آیا لوگوں کی واہ واہ، وہیں سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. اور یہی اس کا علاج ہے. علاج، حل یہی ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچائے. اس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، ما عالجت شیئا اشد علی من نعمتی لأنها تتقلب علی. بڑا مشہور ان کا قول ہے. کہتے ہیں میں، مطلب جتنا مجھے اپنی نیت سے لڑنا پڑا ہے کسی چیز سے نہیں لڑنا پڑا. جتنا میں اپنی نیت سے لڑتا ہوں کسی چیز سے نہیں لڑتا. لمحے لمحے پر تبدیلی آتی ہے، لمحے لمحے پر شیطان کا خیال آتا ہے، لمحے لمحے پر اور لمحے لمحے پر لڑنا پڑتا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ نے رکنا ہے. اور رک کر جیسے یہ خیال آئے کہ لوگوں کی تعریف، میں کوئی بڑا ہو جاؤں، میں کوئی شہرت حاصل کر لوں، میرا لوگوں کو میں نام ہو، میرا پیٹھ پیچھے لوگ تذکرہ کر رہے ہوں، میری باتیں ہو رہی ہوں، میرے یہ تعریفی کلمات کہے جا رہے ہوں، جہاں کہیں دل و دماغ میں تصور آئے وہیں پہ اپنے آپ کو روکیں اور روک کر فوراً دل میں خیال لائیں کہ میں نے کسی کو نہیں دکھانا، کسی کو نہیں بتانا، کسی سے تعریفی کلمات نہیں چاہیے، کسی سے بدلہ نہیں چاہیے. مجھے اپنے رب کا وہ سلام چاہیے جو جنت میں جا کر جاتے ہوئے رب کی طرف سے ملے گا. سلام قولا من رب رحیم. یہ اللہ کی طرف سے جو تعریف ہے نا سلام والی، مجھے یہ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے اپنے رب کے ہاں مقبول ہونا ہے، مجھے وہاں شہرت حاصل کرنی ہے. یہاں کسی کی، کیونکہ میری آپ کی تعریف کی کیا اوقات ہے. مل جائے تو اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، فرمایا بعض اوقات انسان جو ہے وہ کچھ کام کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے اور وہ شہرت چاہتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن، یہ مومن کے لیے جو خوشخبری تھی، جو اس کو مرتے وقت قیامت میں، آخرت میں، جنت میں جو خوشخبری ملنی تھی کامیابی کی، یہ بس مومن کو اللہ کی طرف سے وہ ذرا جلدی مل گئی. کہ لوگ حقیقت میں اس کو اچھا تصور کرتے ہیں. اسی لیے جنازوں پہ کی گئی دعا، جنازوں میں دی جانے والی شہادت، جنازوں کے موقعوں پر لوگوں کے تبصرے، یہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت اور قیمت رکھتے ہیں. کہ آدمی کیسا تھا، ہمارے تبصرے ہوتے ہیں نا، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، میں اور آپ جائیں گے، لوگ تبصرے کریں گے، تو یہ کچھ ظاہر بھی ہوتا ہے لیکن ظاہر مقصود نہیں ہوتا، اصل مقصود رب ہے. علاج جو ہے وہ یہی ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو بار بار ہم سورہ فاتحہ میں بار بار ایاک نعبد، یہ فلسفہ عربی گرامر کا، بلاغت کا یہی ہے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، صرف تیری ہی. رب العالمین تیرے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہے، کسی اور کا دل و دماغ میں خیال نہیں ہے، کسی اور کا تصور نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تیسرا آپ کے اور میرے لیے حل ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کی چال سے بچنے کے لیے میں لڑ نہیں سکتا، اللہ مدد بھی تیری ہی چاہیے. اللہ سے مدد مانگنا، یہ تیسرا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگنا. اللہ مجھے اس مضمون صفت سے، اس شہرت سے، اس واہ واہ سے، لوگوں کو دکھانے سے محفوظ رکھ. اللہ میرے اعمال، ایک ایک نیکی کے اندر اخلاص ہے، اور اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے کہ ہر نیکی تولی جو جائے گی کل قیامت کے دن ترازو میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. قیامت کے دن تولا جائے گا نیکی کو. یہ سب ہم نماز پڑھتے ہیں نہ، جو ابھی پڑھیں گے 10-12 منٹ کی جو ہماری نماز ہوگی، سب کی ایک جیسی ہوگی، سب کی ایک جیسی ہوگی، لیکن اجر سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا. فلا کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ایک آدمی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی سچی عبادت کر رہا ہے، اور ایک آدمی کے دل و دماغ میں کوئی اور تصور آتے ہیں، دونوں برابر ہوں. فنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان اور مجرم برابر ہوں. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو. ہر ایک کو اس کی نیکی کے بدلے کے اندر جو تولا جائے گا وہ آپ کی اور میرے یہ دل کے احساسات ہیں، یہ دل کے جذبات ہیں. یہیں سے سارے میرے اعمال صادر ہوتے ہیں، یہیں سے سب کچھ ہوتا ہے. تو جو نیکی ایسی ہو گئیں برباد ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. برباد ہے وہ نمازی، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو اپنی نماز میں چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں، دکھانا چاہتا ہے. برباد ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس. اے ایمان والو، اپنا صدقہ کرنے کے بعد تمہارے صدقے کو یہ چیز بھی برباد کر دیتی ہے، کسی کو دیا اور دینے کے بعد احسان جتایا، دینے کے بعد اس اپنے لب و لہجے سے، اپنے انداز سے، اپنے اسلوب سے جس کو صدقہ دیا تھا اس کو تکلیف دے دی، اس کو اذیت دے دی، کسی زبان کی نیکی برباد. اور یہ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کسی کو تکلیف دینا، احسان جتانا، ایسے ہی کالذی ينفق ماله رئاء الناس، جو خرچی آغاز سے اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو، اس کا تو عمل ہی برباد ہے. اس طرح اس آدمی کا بھی عمل برباد ہے جو نیکی کرنے کے بعد یہ کام کر لیتا ہے، احسان جتاتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے. برباد ہو گیا اس کا یہ نیکی. اللہ کی طرف بارگاہ الہی میں وزن نہیں ہے، اس کا کوئی تول نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یہ ہلکا پن ہوگا اس کا. فجعلناہ ھباء منثورا، ریت کے ذرات بنا کے رب العالمین کو اڑا کے رکھ دے گا، کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہو گیا اللہ سے اس کے لیے آدمی استغفار ہی کر سکتا ہے. گناہ پر استغفار ہوتا ہے. آگے ہے، اور آگے سے مراد ابھی سے، ابھی سے، اس وقت سے. ابھی یہ نماز ہے، نماز کے بعد بہت سارے کام ہیں. آپ مسجد میں آئے، آپ کی ایک نیت تھی جمعہ پڑھنا، آپ کی ایک نیت تھی کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے ملیں گے، کسی کی نیت تھی بزنس کے پی آر بنیں گے، کسی کی کچھ نیت تھی. اب چینج کیجئے اپنے مائنڈ کو. یہ ہے نا کہ میں نے کہا تھا شروع میں، عادتیں عبادت بن جائے. بندہ مومن نیت کے ذریعے سے اپنی عادت کو عبادت بنائے. یہاں جو بندہ ایک عمل کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، ایک عمل کے ذریعے سے کئی نیکیاں اپنی نیت سے حاصل کر سکتا ہے. اصل تو یہ نماز پڑھنے آئے تھے، جمعہ پڑھنے، لیکن ظاہر سی بات ہے اور لوگ بھی ہیں. بہت سے لوگوں کے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، دوست آئے ہوتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی. چلو رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو جائے گی اس مسجد میں. یہ نیکی تھی جس کا اجر اس جمعے کے آنے میں آپ نے شامل کر لیا. آپ نے مزید نیت کی کوئی مل جائے گا تو صدقہ بھی دے دوں گا. اس قدم قدم پہ اٹھ کے ایک دفعہ چل کے آنے پہ یہ تیسری نیکی، چوتھی نیکی تلاوت کروں گا، پانچویں نیکی وہ جمعے کے اندر کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات، اپنی اصلاح کی بات، اپنی کسی غلطی کو، اپنی کسی برائی کو سدھارنا، کسی نیکی اور اچھی بات کو سیکھنا. اس نیت کے ساتھ ہے یہ نیکی پانچویں چھٹی نیکی بن جائے گی. عمل ایک کیا، لیکن اس ایک عمل میں اتنی نیتوں کو شامل کر کے آپ نے اس ایک عمل کے وزن کو کس طرح بڑھایا ترازو میں جو آخرت میں تولا جائے گا. اور یہی ہے کہ اس ایک نیکی کو صرف اس بنیاد پر دکھاوا، شہرت، واہ واہ، اپنی اس نیکی کو انسان نے بارگاہ الہی میں ہلکا کر دیا. تھوڑا سا توجہ دیجیے اپنے دل پر، اپنے خیالات پر، اپنے تصور پہ. اپنے آپ سے تھوڑا سا لڑنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھانے اور سکھانے کی ضرورت ہے. یقین جانیے کل قیامت کے دن میں اور آپ سب اٹھیں گے، جسم پہ، وجود پہ کپڑا نام کی چیز ہی نہیں ہوگی. ایسے اٹھ کے اندھا دھند مہطعین للداع،
ایسے دھند کانہم جراد منتشر، ایسے اٹھ کے بھاگیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، ایسے دوڑتے بھاگتے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے کھڑے ہوں گے. کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کے پاس کل قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا. سامنے دیکھے گا، دائیں دیکھے گا تو اس کا عمل ہوگا، بائیں دیکھے گا اس کا عمل ہوگا، سامنے دیکھے گا جنت ہوگی، جہنم ہوگی. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے آدمی کھجور کے ایک ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں دے کر بھی بچ سکتا ہے. کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، جہنم سے بچ جائے گا. اور بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں کروڑوں خربوں لاکھوں کی، وہ فجعلناہ حباء منصورا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، بعض اوقات کچھ نیکیوں کو دکھانا شریعت کا مقصد ہے. ابھی ہم یہاں آئے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ مقصد شریعت ہے کہ نیکی اجتماعی شکل میں ہو. بعض موقعوں پہ نیکی کو دکھانا یا بتانا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس نیکی کے بتانے اور دکھانے سے دوسروں کو نیکی کی راہ نظر آ جائے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بھئی صدقہ دکھا کر کرو گے، ظاہر کر کے کرو گے، دکھا کر، ٹھیک ہے. اگر نیت میں اخلاص ہے، دکھاوا مقصود نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صدقہ کرنے کی جگہ ہے، یہ آدمی مستحق ہے، یہ ادارہ مستحق ہے، یہ جگہ صدقہ کرنے کی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ دیں، اگر یہ نیت ہے. لیکن اگر چھپاتے ہو اور کسی غریب کو جا کر چھپ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہاں مقصد افادہ عامہ مستحق کے لیے تھا، لیکن انسان اپنی ذات کو دوسروں کے فائدے پر پہلے اپنے فائدے کو مقدم کرے، اور وہ یہ ہے کہ کسی اور کے بھلے کے چکر میں اپنی نیکی کو برباد نہ کر دے. یہ بڑی ایک سمجھ کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم کا ادراک بھی دے دے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق بھی دے دے. الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں پچھلے ہفتے سے ایک کورس خواتین کے لیے خصوصی طور پر سٹارٹ ہوا ہے. ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے سے 12:15 بجے تک فقہ الصلاح کے عنوان پر خواتین کے لیے پروگرام ہے. 11 سے 12:15 بجے تک ہفتے کے دن. تو ہر ہفتے کوئی پروگرام ہو رہا ہے، خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.